ہاں یہ تو سب لے لی کتاب. دوستوں، رنگ منچ کینیڈا کی سلور جوبلی پیشکش آوارگی ود دانش میں آپ سب کا خیر مقدم. ساری دنیا میں آباد میرے کرم فرماؤں، عزیزوں، شاگردوں اور فینس کو جاوید دانش کا کینیڈین آداب، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے. ٹورانٹو کی ایک پرسکون صبح، 17 ڈگری کی خنکی، موسم بدلنا چاہتا ہے. نفرت اور محبت کے پرآشوب دور میں حوصلہ رکھیے، جیت آخرکار محبت کی ہوا کرتی ہے. مسکرائیے کہ گھنٹہ بھر کے لیے صحیح آپ جاوید دانش کے ساتھ ہوں گے. لاک ڈاؤن اور ڈپریشن پر قابو پانے کے لیے بہترین سہارا فنون لطیفہ کا ہوا کرتا ہے. عشق اور شاعری کی تھراپی اکثر کارگر ہوا کرتی ہے. کلاسیکی ادب اور شاعری ہماری میراث ہے. آج آپ کی ملاقات ایک کونا مشق شاعر، سینئر شاعر اور 84 ایئرز اولڈ، ینگ ایٹ ہارٹ شاعر سے ہوگی. شاگرد انہیں پروفیسر ذل الرحمان خان صاحب اور میں جگر رحمان خاور قبلہ کہا کرتا ہوں. حضور، ویلکم ٹو آوارگی ود دانش. مزاج گرامی، آداب. آداب، نوازش. کیسے ہیں قبلہ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے ان حالات میں جو کہ چل رہے ہیں وباؤں کے. بہتر ہے، زندہ ہیں، بہت ٹھیک ہے اللہ کا. کینیڈا میں ہیں، باہر ملکوں میں پاکستان وغیرہ میں تو بڑی پریشانیاں ہیں لوگوں کو. تو یہ قید و بند کا معاملہ جو ہے کووڈ-19 آپ کے لیے کیا رہا، زحمت یا رحمت؟ زحمت بھائی، دنیا تو دکھ اپنے اندر ہوتے ہیں. شاید یہ دنیا میں لوگ مر رہے ہیں تو ہم تو ان سے پہلے دکھ محسوس کرتے ہیں ان کا. رحمت ہمارے لیے، شاعروں کے لیے رحمت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا، وہ تو دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے، دکھ سکتا ہے. حالانکہ یہاں پر آرام سے ہیں، گھر میں ہیں، بڑا ہے، اور کینیڈا صاف ستھرا ہے، سب باتیں ہیں. جہاں جہاں تک بھی ہے، امریکہ لگا ہوا ہے، اتنے لوگ وہاں مر گئے. اور آگے وہاں بہت لوگ اپنے ہیں. اپنی بیٹی ہے وہاں پر، بیٹی داماد ہے وہاں نیو یارک میں، اور تو عزیز و اقارب ہیں بہت سے. تو ان سب کا الگ ہے مسئلہ، لیکن انسانیت کے ناطے وہ تو دنیا بھر سے گویا ہمیں ہمدردی بھی ہے اور دکھ بھی ہے بہت. اچھا، ہر قلمکار کا ایک دلچسپ بچپن ہوا کرتا ہے. آپ کا کیسا تھا اور کہاں تھا؟ میرا بچپن تو ظاہر ہے، میرا وطن رامپور اسٹیٹ تھا، وہیں پیدا ہوا رامپور اسٹیٹ میں، یو پی انڈیا، اور وہی میرا بچپن گزرا اور بہت اچھا گزرا. محلے کے بچے ہر چند پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، لیکن بہت اچھے ہوتے تھے، پڑھے لکھے والوں سے محبت کرنے والے، ساتھ ان کے کھیلنا. اور اس کے علاوہ ان سے بھی اسکول اور کالجز میں، یونیورسٹی یعنی ڈگری کالج تک رامپور میں ہی پڑھا. پھر اس کے بعد ایم اے بریلی کالج سے کیا، پھر علی گڑھ گئے، وہاں بی ایڈ کیا، اور اس کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ کورس بھی کیا، ہیلتھ وغیرہ کا کچھ. تو اس طرح جو ہے ہم نے پڑھائی کی، اور اس کے بعد جا وغیرہ جو کی تو وہ بھی کچھ دن کی وہاں. پھر پاکستان آ گئے علی گڑھ کی وجہ سے، وہ جو بی ایڈ کیا. علی گڑھ کا جو دور تھا، علی گڑھ کی کچھ یادیں بتائیں علی گڑھ کے بارے میں. زیادہ علی گڑھ ایک سال میں کم سے کم 20 سرٹیفکیٹ جیتے ہوں گے میں نے. ارے واہ، ماشاء اللہ
مختلف چیزوں میں بہت پکڑ پکڑ کے دوست اس میں ملا دیا کرتے ہوئے، کھیلوں میں اور اس میں اس میں، اور اللہ کا کرم تھا. اب بھی ہیں کوئی 10-12. یہ ہمارے بیٹے ایک دن آ کے دے گئے ہم سے، وہ ہیں بیسٹ سنگر، بیسٹ پوئٹ، بیسٹ، اس طرح بھی ہیں کئی. جی جی. ڈرامہ. علی گڑھ میں آپ یہ پتا ہے آپ کو کہ علی گڑھ کا 100 سال پورا ہوا ہے، علی گڑھ یونیورسٹی کا. علی گڑھ کو بنے 100 سال. اور آپ نے سر سید پر ایک نظم لکھی تھی، میرے خیال میں بات وہاں سے شروع کی جائے. سر سید والی نظم سنائیں قبلہ. میں ابھی سناؤں؟ جی ہاں جی ہاں، یہ سر سید پہ نظم آپ کی، میری نظمیں میرے گیت، ہاں اسی کتاب میں. جی تو بسم اللہ، اس سے ہونی چاہیے. اچھا اس میں بھی ہے، اس میں جی ہے، کئی لکھی ہے میں نے سر سید پہ. اور وہ وہاں سے پرچہ نکالتی ہیں خاتون، وہ اکثر منگاتی رہتی ہیں کہ یہ بھیج دیجیے وہ بھیج دیجیے. سر سید احمد خان چلائے جی. سر سید ڈے پر ہی میں نے پیش کروں. جی جی عطا. سر سید احمد خان، یہ سر سید ڈے پر یہیں پڑھی گئی کئی جگہ. تو یہ بند پیش کرتا ہوں کہ اہل علم و فن کی جان سر سید احمد خان ہے. یہ خان ضروری لگایا ہے ہم نے وزن پورا کرنے کے لیے، خان کی جگہ ان کو عموماً خان لگاتے ہیں. اہل علم و فن کی جان سر سید احمد خان ہے، اس زمین پر آسمان سر سید احمد خان ہے. واہ واہ واہ. یہ شعور زندگی کہتا ہے ہم سے بار بار، یہ شعور زندگی کہتا ہے ہم سے بار بار، اب بھی ہم پر مہربان سر سید احمد خان. یہ شعور زندگی کہتا ہے ہم سے بار بار، اب بھی ہم پر مہربان سر سید احمد خان ہیں جو اہل کارواں کے ساتھ ان کی منزلیں ہیں، جو اہل کارواں کے ساتھ ان کی منزلیں، میرے اہل کارواں سر سید احمد خان ہیں. رازہائے مملکت اب جو ہیں سب آشکار، رازہائے مملکت ہم پر جو ہیں سب آشکار، در حقیقت حکمراں سر سید احمد خان ہیں. آپ ہمیں تو پھر کیا وہی ہوں گے. کچور بھی جہاں بھی دیکھیں گے وہ ہوں گے. در حقیقت حکمراں سر سید احمد خان ہیں، ایک ہمارے ہی نہیں سارے جہاں کے رہنما، ایک ہمارے ہی نہیں سارے رہنما، ایک ہمارے ہی نہیں سارے جہاں کے رہنما، بالیقین و بے گمان سر سید. اور حال و ماضی اور مستقبل غرض ہر دور میں، حال و ماضی اور مستقبل غرض ہر دور میں، آدمیت کی زبان سر سید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گوشہ گوشہ کہہ رہا ہے ہم سے سارے دہر کا، گوشہ گوشہ کہہ رہا ہے ہم سے سارے دہر کا، جس طرف دیکھو وہاں سر سید ہے، جس طرف دیکھو وہاں سر سید احمد خان ہے. خاور اتنا قدری علم و ہنر کی دھوپ میں، خاور اتنا
कर दिए कदर ये इल्मो हुनर की धूप में अपने सर पर साहिबान सर सर सैयद सैयद है। अहमद खान भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुदावंद उनके दर्जात बुलंद करे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी नज्म। देखिए, आपके चाहने वालों की भीड़ लगी है, जरा सा आप सांस दुरुस्त करें। मैं आपके चाहने वालों का नाम बताऊं कि साहब टोरंटो से नसरीन सैयद साहिबा आदाब फरमा रही हैं, आपको सुन रही हैं। नसीम सैयद, लुबना रहमान सुन रही हैं, उज़मा इरफान टोरंटो से सुन रहे हैं, एहसान ताबिश साहब हिंदुस्तान से, और यामीन सिद्दीकी भाई हमारे अलीग दोस्त हैं, वो टोरंटो से। महमूद अहमद न्यूयॉर्क, महमूद अहमद साहब जो हैं ये हमारे शाहिद अहमद देलवी साहब के साहबजादे हैं, हमारे दोस्त हैं, ये सुन रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, और खिजर हयात साहब, अशर आलम साहब और वकार रईस भाई हमारे टोरंटो के, आपके बहुत चाहने वाले, और आदाब कह रहे हैं आपको। और मिर्जा हामिद साहब लाहौर से देख रहे हैं, आपके लिए आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा भाई। तो इस तरह काफी माशाल्लाह नियाज जयराजपुरी देख रहे हैं हिंदुस्तान से, और या नफीस, एहसान ताबिश, बहुत सारे दोस्त जमा हो गए। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी खुशबख्ती है कि हम इस दौर में हमारे बुजुर्ग रहमान खावर साहब को सुन रहे हैं। तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो किबला, रामपुर से आपने हिजरत कब की? रामपुर से मैंने पढ़ लिख के कुछ दिनों जॉब भी की वहाँ, और 14 जनवरी सन 68 को मैं पाकिस्तानी हो गया। अच्छा, मतलब हो गया क्योंकि वहां से मुझको इमरजेंसी वीजा कहलाता था गालिबन, वो उनको दिया जाता था, टेक्निकल होते थे, यानी इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर, ट्रेन टीचर। मैं ट्रेन टीचर था, तो इसलिए मुझको ये सहूलत हो गई, और मैं 14 जनवरी सन 68 को पाकिस्तानी हो गया, यानी कदम रखते ही वहाँ। जी जी। आखिरी दिन भी था मेरा इत्तेफाक, लोग आने नहीं देते थे, तो मेरा वीजा भी आखिरी दिन था। वो घर से वहां से रामपुर से चला भी दिन में कोई 10 बजे 11 बजे ट्रेन से, और रात को 11 बजे 10-11 बजे पहुंच गया लाहौर। जी हाँ, जी हाँ। तो 12 बज जाते रास्ते में कहीं, तो खत्म हो जाता मामला। नहीं, अल्लाह ने बचाया, बहुत अच्छा। तो ये जो शायरी का सिलसिला था किबला, ये क्या अलीगढ़ में शुरू हो चुका था? शायरी अलीगढ़ में कर रहे थे आप अलीगढ़ के जमाने में, उससे पहले? 5वीं क्लास से शायरी करता हूँ। 5वीं क्लास से, माशाल्लाह। और 9वीं क्लास में आने के बाद पर्शियन टीचर थे हादी हसन साहब, प्रोफेसर मौलवी हादी हसन साहब हमारे, उनको 2 गजलें मैंने रख दी उनके सामने। है मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये शायर हैं या नहीं है। मैंने कहा सर ये इस्लाह चाहता हूँ उनकी। वो तो बड़े अच्छे शायर थे। अच्छा। उन्होंने इस्लाह कर दी दोनों, और एक शेर भी अता किया उसमें, एक गजल में। वो बहुत अच्छा शेर है, मैं सुनाऊंगा। तो वो उसी दिन मुशायरा पढ़ना था एक जगह जी। बस वो पहला मुशायरा भी 52 को ही पढ़ा, और उसी दिन जिस दिन इस्लाह हुई शाम को मुशायरा पढ़ा। उससे पहले मुशायरे नहीं पढ़े, दोस्तों को सुनाते थे, और स्कूल वगैरह में, स्कूल का जमाना था वो। तो वो शेर याद है आपको? जी, वो शेर जो उस्ताद ने चुना था, वो शेर याद है? याद है मुझे। जी, वो सुनाए। किया वो था मौलवी हादी हसन साहब, पर्शियन टीचर थे हमारे। फिर तुमको मेरे इश्क पर हैरत नहीं होती, तुमको मेरे इश्क पर हैरत नहीं होती, अपने को अगर देखते तुम मेरी नजर से। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसी में मेरी 5वीं, या वैसे तो 49 बन गया बोलते करता 48 से था शायरी, उल्टी सीधी भी होती थी, गलत भी थी। तो उस जमाने पहला शेर जब मुझसे पूछा जाता है
وہ بھی اسی زمین میں. اور مرزا چونکہ دوستوں پہ چپکاتا تھا وہ شعر کہہ کے, الٹے سیدھے بھی اور ٹھیک ٹھاک بھی, تو انہیں میں کا ایک شعر جو ہے پہلا بنایا ہے میں نے اسی زمین میں کہ اس نے رپٹ لکھوائی ہے تھانے میں یہ جا کر, اس نے رپٹ لکھوائی ہے تھانے میں یہ جا کر, چوکھٹ کو میری توڑ گیا ہے کوئی سر سے. ارے واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. پہلا کوئی پوچھتا ہے کبھی بہت دیے میں نے. اچھا شعر. جی دیکھیے صاحب, ولی عالم شاہین قبلہ آٹوا سے دیکھ رہے ہیں. ولی عالم شاہین صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام قبلہ, بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. زینت رشید ہماری چھوٹی بہن کلکتے سے دیکھ رہی ہیں, اور محمد دیکھ رہے ہیں. انصر قریشی آپ کے چہیتے شاگرد انصر بھائی دیکھ رہے ہیں مسساگا سے, اور کافی دوست فیصل شاہد خان ہمارے دلی سے بھانجا صاحب دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح کافی لوگ جمع ہوتے جا رہے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ علی گڑھ کے زمانے سے پہلے ہی آپ نے ماشاءاللہ شاعری شروع کر دی تھی. تو علی گڑھ کے زمانے میں جاتا تھا بہت, تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم آتے ہو یہاں رہتے ہو اور یہ کرتے ہو داخلہ ہی لے لو. اب ان کے کہنے کو میں نے کوشش کی کہ لائبریری سائنس میں کروں, مگر وہ داخلہ نہیں ملا. حالانکہ واجد بھائی جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے ہمارے بزرگوں میں تھے, مولانا آزاد لائبریری کینٹین کے, تو انہوں نے بھی بہت کوشش کی, اور انہوں نے بھی راہی معصوم رضا تک میرے لیے بیچارے, مگر نہیں ملا. لائبریری سائنس میں نہیں ملا, تو پھر ان کا جانے تو نہیں دیں گے تمہیں ایسے خالی, تو پھر اس میں بی ایڈ میں داخلہ. ہاں, اور اس کے ساتھ ایک کیا ایک سرٹیفکیٹ کورس بھی کیا, یعنی اسی سے متعلق گیم وغیرہ کا. تو علی گڑھ میں آپ نے ابھی راہی معصوم رضا کا نام لیا, تو اس زمانے کے جو اساتذہ تھے, جو مشہور شاعر تھے, ان سے آپ کی قربت رہی, کون تھے وہ اس زمانے میں؟ بھائی میرا تو ایک الگ سلسلہ تھا اساتذہ کا, یعنی پڑھانے ان سے بھی بہت تھی میری, جس میں بہت زیادہ اہم جو تھے اختر انصاری دہلوی تھے. ان کے گھر بیٹھنا, چائے پینا. راہی معصوم رضا ہم بیٹھتے تھے کینٹین میں واجد بھائی کے, ہمارے عزیز بھی ہوتے تھے وہ, جو واجد علی حیدر علی خان جو کینٹین اور کھانے وغیرہ کا منتظم ہوتے تھے, سب ٹھیکیدار ہوا. تو وہ ان کے ساتھ جو ہے ہم شام کو کینٹین بند کر کے خلیل الرحمان اعظمی بھی مسلسل بیٹھتے تھے, جذبی صاحب. لیکن جذبی صاحب وہاں پہ نہیں جاتے, ہم شمشاد مارکیٹ جاتے تھے پان کھانے پیدل. اس میں راہی معصوم رضا, خلیل الرحمان اعظمی, شہریار, اور میں رحمان خاور, اور واجد بھائی ہمارے واجد علی خان, جاوید کمال کے نام سے بڑے اچھے شعر کہتے تھے, بہت بڑے شاعر تھے اچھے. اور اسی طرح کا دور, تو ہم لوگ جاتے تھے پورے باتیں کرتے ہوئے, اور وہ لوگ باتیں کرتے تھے, ہم تو سنتے چلتے تھے ان کی. وہاں پان وان کھا کے پھر واپس لوٹ آتے تھے اپنے, اب ڈسٹرب ادھر ادھر ہو جاتے تھے. بس یہ تھا. پھر اس کے بعد راہی معصوم رضا بامبے سے لگے تھے. جب میں کانوکیشن میں گیا اپنے, تو معلوم ہوا وہ بامبے چلے گئے, اور باقی سب لوگ تھے وہاں. شہریار مجھے 97 میں بھی دلی میں ملاقات ہو گئی میری ان سے. امبالہ مشاعرے میں گیا تھا, 1-2 دن دلی پہلے رکا, تو اسی دوران میں ان سے ملاقات ہوئی. اور خلیق انجم سے ملنے گیا تھا, تو وہی تھے ان کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگ ملتے رہے, اور کیا پھر جانا نہیں ہوا میرا. کچھ معاملات ایسے. جذبی صاحب اور خلیل الرحمان اعظمی اور شہریار, میری خوش بختی ہے کہ ہمارے وقت میں تھے اور ان سے ملاقاتیں رہی ہیں. اچھا صاحب, اویس راجہ صاحب نیو یارک سے دیکھ رہے ہیں, سلام کہہ رہے ہیں آپ کو. اور ہمارے دوست محسن خان صاحب لکھنؤ سے دیکھ رہے ہیں.
آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی دور دور سے لوگ جمع ہوئے ہیں. تو علی گڑھ کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہجرت کی آپ نے، واپسی ہوئی آپ کی، کبھی گئے انڈیا واپس؟ نہیں ہے. مشاہدے کے لیے 97 میں ریٹائر بھی میں کالج میں پڑھاتا تھا مختلف کالجوں میں. تو 2 جنوری 97 کو میری ریٹائرمنٹ ہوئی. اس کے چند دن بعد جو ہے امبالہ مشاعرے میں شاہد الوری اور کئی لوگ یہاں سے، کچھ لاہور سے، کچھ پنڈی سے، پوری ٹیم پہنچی. تو میرے گویا وہاں پر لوگوں سے ملاقات ہوئی. علی گڑھ نہیں گیا، پھر رامپور گیا، بریلی گیا اپنے عزیزوں سے ملنے. وہاں سے 1 مہینے کا ویزا تھا، وہ گویا آخری پاکستان آ گیا. تو کراچی جانے کے بعد کراچی کا جو ادبی ماحول تھا آپ کے وقت، وہ کیسا تھا؟ کس سے آپ متاثر ہوئے؟ بھی آ چکا ہوں 58 میں، 1958 میں بھی 3 مہینے کو آیا تھا. دراصل میرے عزیز و اقارب بہت تھے، سبھی یہاں، بھائی یہ وہ 1 آدھ وہاں تھے میرے ساتھ، اور باقی سب یہاں تھے. والدہ آ گئی تھی، میری والدہ بھی یہاں تھی، جن کی وجہ سے خاص طور سے دوبارہ بھی جو آیا ہوں ان کے بلاوے پہ آیا. بہت مطلب بلاتی تھی وہ پریشان میرے لیے، اور لوگ بھی دوست عزیز اقارب جاتے تھے تو ان کا میسج لے کے آتے تھے. تو وہ بس ان کی وجہ سے خاص طور سے آنا پڑا مجھے. میں نے کہا بھائی ماں ہے آخر، ہم بھی یہاں پر کیا ہے، کہیں ادھر کہیں ادھر گھومنے پھرنے کا تھا پہاڑوں پہ، اور اس کے اس پہ ملازمت کر رہے ہیں تو بالکل فیملی پلاننگ میں ملازمت کر لی. اچھا خاصی نوکری تھی مگر غلط تھی وہ. ہم MA B.Ed تھے، ہمیں ایجوکیشن میں جانا چاہیے تھا. اور الموڑا ہل اسٹیشن، وہاں پر انہوں نے کہا جائیں گے، میں نے کہا جائیں گے. تو خوب وہاں پر صرف پہاڑ گھومنا گھامنا بس یہی ہوتا تھا. پر لیکن نوکری کب لگے جی کراچی میں؟ پروفیسر کب ہوئے آپ؟ کس کالج میں؟ یہ تو یہی آن کے ہوا. وہاں تو جب میں پڑھتا تھا تو 2 مرتبہ ایک ہمارے دوست نے ہماری پوزیشن جو تھی نا خرچے کی، گویا اس کی کتابوں کا وہ خرچ وغیرہ، کتاب ہے اور یہ وہ فیس ہے یہ وہ، تو اس کے لیے جاب کرنی 4-5 مہینے اسکول اس کے ایجوکیشن میں ایک چھوٹی سی جاب کی. پھر ایک وہ میونسپلٹی میں جاب کی تاکہ پڑھنے لکھنے کا خرچہ ہو نکل آئے. اور وسیم بریلوی ہمارے استاد ہوئے. وسیم بریلوی استاد ہیں میرے. اچھا اچھا. تسلیم صدیقی تھے، عثمان قریشی تھے. عثمان قریشی میرے والد کے شاگرد بھی تھے، انہوں نے وہاں بریلی میں پڑھا بھی تھا وہ ان سے. تو وہ ہیڈ تھے، دوبارہ ہیڈ تھے. پہلے مطلب 58 میں اور 60 میں نے BA کا 1 سال کیا، کیونکہ وہاں پر کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی تو مجھے BA فائنل نہیں کرنے دے رہے تھے وہاں کالج میں رامپور کے. تو بریلی میں لیا، اور لوگوں نے بھی کچھ ایسے ہی تھے، پرنسپل ایسے ہی تھا اس کی وجہ سے. تو تسلیم صدیقی جو بعد میں کراچی آ کے حسنین کاظمی کے وہ استاد بھی تھے، اور یہ اس میں نیشنل کالج میں پڑھاتے تھے اردو، وہ ہمارے استاد رہے وہاں. اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد 58 کے بعد جو ہے 58 میں تو پاکستان آیا تھا. پھر جا کے میں نے 60 میں BA فائنل کیا. پھر علی گڑھ چلا گیا، نوکری کی. پھر علی گڑھ گیا، B.Ed کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں MA میں داخلہ بھی لے لیا تھا. تو بریلی کالج میں لڑکا ایک کم ہو رہا تھا MA میں، جس کی وجہ سے MA ٹوٹنے کا خطرہ تھا بہت. جو وسیم بریلوی صاحب اور ہمارے کچھ دوست رامپوری تھے، انہوں نے ہمیں بہت پریس کیا کہ تم یہاں داخلہ لے لو بجائے وہاں MA کرنے کے.
ہم تمہیں ٹاپ کرائیں گے، یہ وہ تمام باتیں بھی اس طرح کی. تو بہرحال ہم نے کہا چلو اردو کی خاطر یہ بھی صحیح، ورنہ داخلہ وہاں بہت سہولتیں تھیں، ہمیں بے حد سہولتیں تھیں وہاں علی گڑھ میں. اچھا صاحب، یہ رئیس الوی صاحب اس وقت آسٹریلیا سڈنی سے دیکھ رہے ہیں آپ کو، آداب کہہ رہے ہیں. رئیس الوی صاحب آپ کے دوستوں میں ہیں، تو رئیس الوی صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے، کراچی میں ان سے دوستی کیسی تھی؟ تو یہ بتایا میں نے کہ اس کے بعد جو ہے نہیں، رئیس الوی کو پہچانا آپ نے؟ جی پروفیسر رئیس الوی. ارے وہ تو ہماری جان جگر ہیں. تو جان جگر آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. اس وقت آسٹریلیا سے آدھی رات کو جاگ کر آپ کو دیکھ رہے ہیں. ان کے حوالے سے انیتا غلام علی ہماری بڑی فین تھی، آخر تک آتی رہی وہ ریٹائرمنٹ تک. وہ اسلم خان ہمارے رامپوری تھے، دینے آتے تھے علی گڑھ میں، تو وہ ہمارے دن علی گڑھ والوں کے ساتھ ہوتا تھا، سب کے نہیں گئے اتفاق سے. وہ ریٹائر ہوتے ہی انتقال ہو گیا ان کا غالباً. رئیس بھائی سے ہماری بھی بڑی دوستی ہے. تو رئیس بھائی بہت بہت شکریہ، آپ رات جاگ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو وہ ان کی جوانی کی تصویر میں بیگم اور 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے، میرے سے ابھی ڈالی ہے میں نے. بہت اچھا، وہ میرے پاس ہے. جی تو بہت بہت شکریہ رئیس بھائی. اچھا صاحب، عطیہ نفیس صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ کو آداب کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ایسے بزرگوں کو صرف کتابوں میں پڑھا تھا اور آج لائیو دیکھ رہے ہیں. تو عطیہ صاحبہ، آپ کے ساتھ میری بھی خوش بختی ہے کہ ہم لوگ رحمان خاور صاحب سے بات کر رہے ہیں. سکندر ابو الخیر بھائی ہمارے دوست ٹورانٹو کے، آپ کے جانثار، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. احتشام جدید کراچی سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے بھانجے صاحب ہیں. شیپ الرسول بھائی ہمارے دوست اور علی گیرین ہیں. شیپ الرسول بھائی آج کل جامعہ ملیہ یونیورسٹی دہلی میں ہیں اور اردو اکیڈمی دلی میں ہیں. شیپر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. منظر جمیل صاحب ہمارے دوست کلکتے سے دیکھ رہے ہیں آپ. اور کوریا سے ہماری ایک دوست دیکھ رہی ہیں، اردو نہیں سمجھتی ہیں مگر اردو سے بڑا عشق ہے. دیکھیے صاحب وہ بھی دیکھ رہی ہیں آپ کو. اور یامین صدیقی، آفتاب خان لکھنؤ سے دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو بات یہ ہو رہی تھی رحمان صاحب، خاور صاحب، کہ کراچی میں جب آپ گئے، کراچی میں سیٹل ہو گئے، کراچی میں پروفیسر آپ کس کالج میں؟ میں شروع میں ریڈیو پاکستان میں ہوا. جمیل اختر خان میرے بچپن کے ساتھی ابھی، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا ایک ہوٹل میں، ریسٹوران میں. عزیز حامد مدنی اور وہ ہوتے تھے میں. تو کوئی مجھے جو ہے بولتی بند ہو گئی تھی کہ لوگوں سے میں کس طرح کہوں کہ مجھے جاب دلواؤ. اور بیٹھتے تھے، چائے پیتے پلاتے تھے اور غزلیں سنتے تھے، سب باتیں. ملازمت کوئی نہیں دیتا تھا. گھر والے بہت ناراض کہ یہ دن بھر غائب رہتے ہیں، رات کو دیر سے آتے ہیں اور جاب نہیں کرتے، نوکری نہیں کرتے. تو خود عزیز حامد مدنی نے یہ ان کی نوازش دیکھیں، انہوں نے خود کہا کہ جب تک تمہارا کوئی نہیں میرے پاس کام کرو. وہ ریڈیو پاکستان کمرشل سروس کے ڈائریکٹر تھے، جس میں فلموں کے گویا ریکارڈ بجتے تھے، اشتہارات اور یہ سب ہوتا تھا. تو پھر میں دوسرے دن ہی پہنچ گیا اور کانٹریکٹ بیسس پر تقریباً 300 روپے پہ وہ چلتا رہا. اور پھر کوئی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا تو جمیل اختر خان نے کہا کہ لیاقت کالج میں شام کو ایک پرائیویٹ ایک جاب ہے تو کرو گے. میں نے کہا بھائی کروں گا، اور بھاگ کے میں چلا گیا اسی دن. اور وہاں دائد حسین صدیقی تھے شام کے انچارج، اور کالج تو ان کا شاہ فریق الحق کا تھا، اور صبح میں وہ بیٹھتے تھے پرنسپل، اور شام کو تو وہ میں نے جاب لے لی 150 روپے کی. تو یہ دونوں چلتے نہیں بڑھتے رہے وہاں. اس کی کچھ نہیں، ریڈیو کی وہی کی وہی. کالج میں 25 روپے بڑھتے تھے، 250 روپے ہو گئے تھے جب انہوں نے نیشنلائز کیا. بھٹو صاحب نے ایک کیا 92 کچھ ایسا 71-72 کچھ
को नेशनलाइज किया तो हम परमानेंट हो गए। और उस वक्त हमारी आमदनी 550 थी, अब 450 रह गई। फिर उसके बाद वो चलता रहा। 10 साल के बाद जो है सिटी कॉलेज में हमारा ट्रांसफर हो गया, वहाँ रहे। फिर अब्दुल हामिद बदायूनी में रहे। वहाँ के लिए फैज साहब ने आज हमने फैज साहब से अप्रोच किया, वो हमारा ख्याल अंदर इंस्टीट्यूट किया करते थे, तो खुद वो आए डायरेक्टर वहाँ, वकील साहब क्या नाम था उनका, और हमने उनको एक पुर्जा दे दिया कि हम यहाँ से हमारा ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, हमें परेशानी है ये कस्बा कॉलोनी में। उन्होंने उसी वक्त जो है हमारा ट्रांसपोर्ट कर दिया इस्लामिया कॉलेज में। और इस्लामिया कॉलेज 11-12 साल, 1-2 जनवरी को वहाँ से रिटायर हुए। कुछ 84 में चले गए थे इस्लामिया में, सुबह में 8 शामक में उर्दू पढ़ाते थे इसलिए बस। भाई वाह वाह। हाँ, अच्छा साहब, तो आपकी माशाल्लाह 6 किताबें आपकी हैं और 7 मेरी नज़र में किताबें, मेरे 5 हैं, 6 नहीं 7 हैं। 7 हैं एक माशाल्लाह जी। मगर वो वो 7वीं आपने मुझे दी नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता। यहाँ 7 है मेरी, अच्छा जिसमें 3 लोग ही हैं, 2 नातों और हम वगैरह हैं, एक नज़में और गीत और कविताएं सभी कुछ है उसमें। मेरी नज़में, मेरे गीत, और 7 किताबें हैं मेरी। जी जी। अच्छा, इस आप मेरी कहाँ है नज़में ये मेरी सब नज़में किताब? मेरे गीत जो है, हाँ, इसमें से जी हाँ, ये जो किताब है इसमें अपने लिए भी खाबर साईं गीत कोई सुनाओ ना, ये नज्म सुनाइए किबला, ये मेरी पसंदीदा नज्म है। अपने कौन लिए सी भी किताब? खाबर साईं, जी हाँ अगर आप कहें तो ये 7वीं किताब मेरी, जी। जहाँ ये 2 और है, ये और ये मैंने यहाँ मैं वैसी छपवाता हूँ और वैसी देता हूँ आधार किताबें दोस्तों को, यहाँ जी भी वहाँ जहाँ तक भी। तो ये बहुत उसके बाद, इसके बाद जो है, इससे पहले ये है गजलों का मजमूआ रोशनी आईना है, रोशनी आईना है। और उससे पहले जो है ये है मेरी नज़में मेरे गीत। अच्छा, और मेरी उससे नज़में मेरे गीत से सुनाइए इसको आप। कर लिया, ये गजलें हैं, इसमें बहुत गजलें हैं, 200 से ज्यादा। और उसके बाद जो है ये महराब हरम, हम दो नात है ये। जी और जी उसके बाद हमारे दोस्तों ने छापी है, और ये भी हमारे एक दोस्त ने छापी, वहीं अलकरम में बैठक की तो उन्होंने, वकील थे। ये छोटी सी है, उस वक्त हमारे पास नाते भी कम थी, ये पहली इससे पहले। और ये नहा बाद खुदा बुजुर्ग हुई, इस हुए नातिया कलाम और एक अधम्ब है। और उसके बाद महराब आलम, ये बड़ी है, ये भी हमारी शागिर्द थी नाजिश गुल, उसके वालिद ने कोशिश करके छपवाई। ये भी एक कमाल की बात है, नाजिश गुल। बहुत बड़ी बात है, हमारे बहुत बड़ी। शागिर्दों की कोई तादाद ऐसी है कि नाम भी नहीं, अब तो अब भी नहीं ऐसी बहुत। सही। यहाँ भी आपको पता होगा, वह जब मिसिसागा में था, अब तो एजेक्ट में आ गए हैं काफी दिन से, तो मिसिसागा में बहुत थे, आते रहते थे, और खवातीन अपनी चीजें डालती रहती हैं। वो तो ये है, दो ये है। नहीं, अब पब्लिक चाह रही है कि अब आप सुनाएं कुछ। ये पहला मजमुआ है मेरा, बहुत अच्छा वाला, यानी यूं के बस शुरू के थे शायरी लेके उस वक्त तक, सन 80 तक की शायरी के इंतखाब किया मैंने और कुछ दोस्तों ने। तो ये मुझे सबसे रिवायत रिवायत है। और अरशद हुसैन एडवोकेट, खातून मार्केट का उनका रिहाइश और बिल्डिंग थी, बाजार था बहुत बड़ा, वो हमारे दोस्त थे वहीं लालू के लियाकत 10 नंबर, ये उनकी छापी हुई किताब थी। ये 3 हमारे दोस्तों ने छापी, उसके बाद हमने मना कर दिया, छाप तो रहे थे, मैंने कहा अब हम इस काबिल हैं कि खुद छापेंगे और खुद बांटेंगे। तो अब ये आप सब किताब उठाइए, मेरी नज़में मेरे गीत, उसमें से जी सुनाइए आप एक नज्म जो है कि अपने लिए भी कौन सी है, किसी खास नज्म की तरफ?
जी उसके बजाय कोई गीत सुन लेना ताकि हाँ, मालूम गीत हो। सुनाइए, गीत। जी हिंदी जी। का, हिंदी के गीतों से हमारा गहरा ताल्लुक है। हाँ जी, अता हो। अलीगढ़ में जो कहा था, हमारी एक क्लास फेलो थी नजमा इस्माइल, आखिर तक खतो किताबत रही, उनसे फिर आखिर जमाने में जरा परेशानी में रहे, तो वो जो प्रोग्राम बनाया था वो सब रह गया बेचारी के साथ। पाकिस्तान आना हो गया, फिर यहाँ की परेशानियों ने, तो मैं एक गीत उसके लिए कहा मैंने, ये आज मुझे कहना चाहिए कि मेरी क्लास फेलो थी वो, और ये इस दौरान बता दूं कि आप मोहम्मद एम खान भाई हमारे साथ शामिल हुए हैं, और मिनाजुद्दीन साहब देख रहे हैं, हमारे सलमान अत्तर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और रहमान खावर साहब नज्म सुना रहे हैं। जी हुजूर, गीत सुना रहे हैं। जी जी अता हो। कुछ तरन्नुम से कोशिश करूं। जी जी, तरन्नुम से फरमाइश की है हमारे रईस अलवी साहब ने, पुरजोर फरमाइश है रईस भाई गाना की। अब तो रफी से ज्यादा था हमारा तरन्नुम, जी अब जी। तो अब तो बहुत गड़बड़ हो गया। तू मुझको पहचान री सजनी, तू वाह मुझको पहचान, ये रामपुर की नुमाइश के कवि सम्मेलन में भी पढ़ी, और मेरठ की नौचंदी के भी ये गीत जरूर पढ़ा मैंने। आफ्टर तू मुझको पहचान री सजनी, तू मुझको पहचान, तू मुझको पहचान। किसके बालों में कारी बरकारैन रचाई, वाह किसके उषा की लाली तेरे गालों पर बिखराई, किसने तेरी आंखों को दी झीलों जैसी गहराई, किसने तेरी आंखों को दी झीलों जैसी गहराई, वाह किसने तेरे कोमल अधरों को दी सुंदर मुस्कान, तू मुझको पहचान, तू मुझको पहचान री सजनी, तू मुझको पहचान। अगला बंद है इसका कि अता हो। धरती को आकाश बना दे मेरे मीठे बोल, वाह जरूर को मैंने ही बनाया सूरज सा अनमोल, वाह मैं चाहूं तो कांटों को भी दूं फूलों में तोल, शीतल जल में आग लगा दे मेरी हर एक तान, सुभान शीतल जल में आग लगा दे मेरी हर एक तान, तू मुझको पहचान, तू मुझको पहचान री सजनी, तू मुझको पहचान। अंतिम है कि मेरा क्या मैं दुख की छाया में भी जी सकता हूँ, मेरा क्या। अमृत को अमृत है मैं तो विष भी पी सकता हूँ, वाह वाह तेरी सब सुनकर अपने होठों को सी सकता हूँ, तेरी
सब सुन कर अपने होठों को शीर्षकता हूँ, पर कलियों की मौत है पगली भंवरों का अपमान, पर वाह कलियों की मौत है पगली भंवरों का अपमान, तू मुझको पहचान री सजनी, तू मुझको पहचान, तू मुझको पहचान। बहुत बहुत शुक्रिया आप अल्लाह, तमाम। अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैं आपके चाहने वाले सैयद मनीफ अशर साहब कराची हाँ में फंसे हुए हैं हाँ और कराची से सुन रहे हैं। मनीफ भाई बहुत बहुत आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। निहाल अहमद अंसारी साहब सुन रहे हैं हम लोगों को, और बहुत से नए साथी प्रोफेसर रईस अलवी साहब तारीफ कर रहे हैं कि बहुत सुंदर गीत, अति सुंदर, अति कोमल बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। तो जुबैर शादाब भाई हमारे शामिल हुए हैं। जुबैर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। तो किबला अब मामला शुरू हो चुका है और गला भी माशाल्लाह आपका साफ हो चुका है। आपने बहुत जबरदस्त गीत सुनाई, तो कुछ नज़में भी सुनाइए आप। नज़में भी साथ साथ चलेंगी, तो अपनी पसंद की चीजें आप सुनाइए, क्योंकि बहुत बहुत दूर से लोग जो हैं सुनने के लिए बेताब। इनकी एक नज्म जो है ये अफकार में, ये सब रिसालों में भी छपती रही है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और साहब एक निगार अजीम साहिबा दिल्ली से हमारी बहुत अच्छी साथी वो सुन रही हैं। निगार साहिबा बहुत बहुत आदाब। और बहुत हर समातों की नजर आप सबकी जी जी, बेहतरीन मेरे सुनने वाले हैं, और वो आपकी वजह से हैं। नहीं ये तिबला आपकी मोहब्बत है मुझे साहब, आपकी मोहब्बत, आपकी मकनातीसी शख्सियत, माशाल्लाह दूर दूर से लोग आए। रहते हैं, मेरे इंटरव्यू तो होते रहते हैं और रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं उसमें फेसबुक में, लेकिन ये आपकी वजह से कि ऐसे ऐसे नादिर और नायाब लोग मेरे मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं मेरे तिबला दिल आपकी वजह से बदनाम भी बहुत हो गया हूं मैं आए इसलिए। हैं। जी शायद शायद सुनाए। कहे कहे मेरी उम्र बढ़ रही है, बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपकी उम्र में इजाफा करे, तादेर आप हम लोगों के दरमियान रहें। अल्लाह आपको तो सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमावे, आमीन। पता है, वो देखते रहो ना। अब मैं ऐसी जगह आ गया, बड़ी मसला है यहाँ कनाडा में, एजेक्स में। यहाँ लोग इत्तेफाक से ही हैं कुछ, और वो कभी आ गए तो आ गए, नहीं तो पार्क में जाके अकेले बैठे बच्चों का अब पूरी दुनिया आपको सुन दिक्कत रही है, बात की क्या फिक्र है। जी हूँ। सुनाइए। जरा अच्छी मशवरा इसका उन्वान है। जी अता हो। तुम्हें तलाश है जिसकी हम्म, तुम्हें तलाश है जिसकी, वो शख्स तो मैं हूँ। वाह। तलाश है, ये हमने सारे दोस्तों की नजर कर रहा हूँ, इतने नाम बिल्कुल जितने आपने लिए उनसे भी बिल्कुल। कुछ तुम्हें तलाश है जिसकी, वो शख्स तो मैं हूँ। भटक रहे हो कहाँ तुम ये घोर अंधेरे में, वाह शाहिद करमा कि भटक रहे हो कहाँ तुम ये घोर अंधेरे में, न आसमान पर तारे न रास्ते में चराग, न वाह आसमान पर तारे न रास्ते में चराग, न जुगनुओं की कतारें कहीं दरख्तों पर, वाह न आसमान पर तारे न रास्ते में चराग, न जुगनुओं की कतारें कहीं दरख्तों पर। तो फिर बताओ मुझे, तो फिर बताओ मुझे बताओ मुझे। ऐसे घोर में मेरी तलाश से क्या तुमको फायदा होगा। वाह तो फिर वाह। बताओ मुझे ऐसे घोर अंधेरे में मेरी मेरी तलाश क्या तुमको फायदा होगा, कि इस तलाश से पहले बहुत जरूरी है दिलो दिमाग की बीनाई को बहाल करो। वाह वाह कि, वाह। कि इस तलाश से पहले बहुत जरूरी है दिलो दिमाग की बीनाई को बहाल करो, और एक चिरागे वफा अपने साथ लेके चलो, भाई वाह और एक वाह वाह। वफा अपने साथ लेके चलो। और खुदा न यही अली साहब की नजर है कि खुदा न खास्ता
تم یہ اگر نہ کر پاؤ تو ایک کام، خدا نہ خواستہ تم یہ اگر نہ کر پاؤ تو ایک کام کرو، مجھے ضروری سمجھتے ہو تم اگر جانا. مجھے ہم یہ 5ویں کلاس سے جانا استعمال کرتے ہیں، اور یہ ابا سرخوش شادانی کی شاعری ہے، اس میں جانا کا بہت استعمال ہے ماشاء اللہ. فارسی میں بھی ہے، کلام دونوں ہے، فارسی اردو. تو اور ایک چراغ وفا اپنے ساتھ لے کے چلو، خدا نہ خواستہ تم یہ اگر نہ کر پاؤ تو ایک کام کرو، مجھے ضروری سمجھتے ہو تم اگر جانا تو پھر تلاش مجھے میری روشنی میں کرو. واہ 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 واہ. سمجھتے ہو تم اگر جانا تو پھر تلاش مجھے میری روشنی میں کرو، کہ میں چراغ بھی ہوں، کہ میں چراغ بھی ہوں، راستہ بھی منزل بھی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کہ میں چراغ بھی ہوں، راستہ بھی، منزل بھی. کیا بات ہے. ضروری سمجھتے ہو تم اگر جانا تو پھر تلاش مجھے میری روشنی میں کرو، کہ میں چراغ بھی ہوں، راستہ بھی، منزل بھی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا صاحب، اس میں بہت بھی ہم لوگوں کے ساتھ دیکھیے. جی دیکھ رہا ہوں. جی ہاں جی. تو اور کیا سننے کا ہے کہ میں نے 70 خطوں کو نظمیں بنا دیا، اوپر نیچے ان کے مصرے جو توڑ کے، تو وہ بھی نظمیں لگ رہی ہیں. حالانکہ قطع جو آپ کے ہوتے ہیں، تو آپ کے قطعات اور رباعیوں نے ماشاءاللہ آپ کو ینگ ایٹ ہارٹ رکھا ہے. تو کوئی قطع، عشقیہ قطع سنائیے. عشقیہ؟ جی جی. نہ مجھ سے اور نہ میری شاعری سے، نہ خوشبو سے، نہ رنگ و روشنی سے. نہ مجھ سے اور نہ میری شاعری سے، نہ خوشبو سے، نہ رنگ و روشنی سے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر یہ کہنا مت کسی سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکرر. نہ شاعری سے، نہ خوشبو سے، نہ رنگ و روشنی سے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے. یہ بات کہنا مت کسی سے. بالکل ابتدائی زمانے کا ایک قطع اور پیش کروں گا. اس سے پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ بھوپال سے نصرت مہندی صاحبہ دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں آپ کو. آداب کہہ رہی ہیں. وہ تو ان کا ساتھ تو ہیوسٹن میں رہا ہے. ہمارا جشن منایا تھا انہوں نے تقدیس ادب کے فیاض خان رامپوری ہمارے ہم وطن میں. تو وہ نصرت مہندی وہاں تشریف فرما. بہت بہت خوشی ہوئی. ایسا لگ رہا ہے جیسے اب میں وہیں پہنچ گیا ہیوسٹن. بالکل بالکل وہیں پہنچانے کے لیے آپ کو لایا ہوں حضور. یہ قطعہ پھر سنائیے ایک بار. مکرر سنائیے پھر. جاوید صاحب ایک قطعہ پھر ان کی ہی نظر. یہ ابتدائی وہ جو پچھلا قطعہ تھا وہ سنائیے ایک بار پھر. نصرت مہندی صاحبہ آئی ہیں. پیش کر رہا ہوں نصرت صاحبہ کہ نہ مجھ سے اور نہ میری. یہ میں نے پڑھا تھا وہاں. وہ آگے وہ فلم اسٹار جو ہیں زینت امان، ان کو بھی شامل کر لیا تھا اس میں، اور فیاض امان خان دل کو بھی. کہ نہ مجھ سے اور نہ میری شاعری سے، نہ خوشبو سے، نہ رنگ و روشنی سے، مجھے سے محبت ہو گئی ہے، مگر یہ بات کہنا مت کسی سے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہیں. اب انشاءاللہ مجموعے آئیں گے، آپ سے بھی لکھوائیں گے. بہت دوسرا قطعہ زمانے کا. یہ آپ میرے احباب نے سنا بھی ہوگا، یہ مشاعرے میں بھی پڑھا میں نے. اور خاص طور سے سر سید کالج کے مشاعرہ ہوا تھا، اس میں عصمت چغتائی بھی آئی تھی. اس سے پہلے کچھ گفتگو رہی تھی، اور مشاعرے کے بعد میرے اسی خطے پہ انہوں نے تقریر کی تھی، اس کی بیل بنا کے. اور عصمت چغتائی صاحبہ نے. اور یہ کہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگ ایک دوسرے سے دور قریب آنا چاہیے وغیرہ وغیرہ.
اور کافی پبلک، بہت لوگ. تو وہ قطع پیش کر رہا ہوں. جی بتاؤ. لوگ مشاعرے میں یا اس آڈینس میں تھے انہیں یاد ہوگا، کیونکہ اس کو بیس بنایا تھا انہوں نے اپنی تقریر کا، عصمت چغتائی نے. دو دلوں کے ملاپ کو خاور دیکھ سکتے کب جہاں والے، دو دلوں کے ملاپ کو خاور دیکھ سکتے ہیں کب جہاں والے. کتنا ٹھیک تھا کوئی مجھ سے ہائے ظالم یہ درمیاں والے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. انہوں نے ہندوستان پاکستان درمیان وہ یہ ہمارے رومانٹک سلسلے جو تھے ان میں کا کہ سننے والوں میں بیشتر نوجوان لوگ ہیں، تو اس لیے ان کی رہنمائی کے لیے آپ کے یہ قطعات بہت ضروری ہیں. تو اور سنائیے قبلہ. اس دوران ہمارے ساتھ تبسم اعظمی صاحبہ اور میمونہ نرگس صاحبہ میرے خیال میں جے پور سے، یہ سب یہ علی بہت سارے علی ساتھی جمع ہو رہے ہیں. جی تو ہاں قبلہ ایک قطع اور. اچھا رئیس الوی صاحب ہماتن گوش ہیں، تو یہ قطعہ ان کے لیے. یہ میں نے جو ہے یہ نئی نظم میرے جی، اس میں میں نے وہ خطے توڑ کے رکھ دیے. لوگوں نے کہا یہ اس سے فائدہ اٹھاؤ. بہت سے 70 خطے ہیں جو نظم کی چھوٹی چھوٹی نظمیں بن گئی ہیں. تو پہلے نظم کی شکل میں سنا دوں. پہچان، یہ چہرہ اور یہ قامت، یہ چہرہ اور یہ قامت، یہ آواز، یہ آواز کوئی پہچان ہو اگلے جنم کی، کوئی پہچان ہو اگلے جنم کی. تمہیں دیکھا تمہیں سوچا، تمہیں دیکھا تمہیں سوچا، جیسے اچانک ذہن میں بجلی سی چمکی. واہ 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 واہ. اب یہ قطعہ پڑھتا ہوں میں اس کو. اب یہ تو نظم بنا کے جو اس میں نے کتاب میں کر دیا ہے کہ یہ چہرہ اور یہ قامت، یہ آواز کوئی پہچان ہو اگلے جنم کی. یہ چہرہ، یہ قامت، یہ آواز کوئی پہچان ہو اگلے جنم کی. تمہیں دیکھا تمہیں سوچا تو جیسے اچانک ذہن میں بجلی سی چمکی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ غزل جو ہے وہ ترنم سے غزل کی فرمائش ہو رہی ہے، تو غزل تو میں ترنم سے ہی پڑھتا تھا. جی اب آج بھی ترنم سے ہو جائے. ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں. اور آمد ویسے نرم بنایا تو آمد قطعے کی شکل میں. انکڑیوں میں سجائے میں خانے، گیسوں میں حسین رات لیے. میں سجائے میں خانے، گیسوں میں حسین رات لیے. کون یہ آ گیا خیالوں میں، رونق بزم کائنات لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ کیا سننا پسند کریں گے؟ غزل کی فرمائش ہے اور ترنم سے ہے. ارے گلا تو بیٹھ گیا میرا. نہیں گلا نہیں بیٹھا ہے. ابھی پھر چائے پلائیں گے آپ کو ہم، جو آتے ہیں چائے. کسی کی فرمائش. اب یہ رئیس الوی صاحب بیٹھے ہیں. رئیس الوی صاحب بیٹھے نہیں، جاگ رہے ہیں اس وقت. وہاں آسٹریلیا میں آدھی رات ہے ابھی، اور دیکھیے آپ کے لیے رت جگہ کیا ہوا انہوں نے. یہ انیتا غلام علی صاحبہ ہماری میٹنگ جو ہوتی تھی نا، تو اس میں انیتا غلام علی جو تھی وہ ان کی پسندیدہ غزل. جی آپ نے ملوایا تو نہیں ان سے مجھے، مگر سنائیے غزل. غزل سنتی تھی. اور چونکہ رئیس الوی ہمارے ساتھ تھے، کوئی ہولڈر تھے مطلب کسی پوسٹ کے، تو وہ بہت میٹنگ ہو 20-22 مرتبہ سنی ہوگی انہوں نے صرف یہ غزل سنی. جی جی
मीटिंग के बाद आपको गजल सुनाऊं तो मैं पेश कर रहा हूँ भाई, खास तौर से सब दोस्तों के अलावा रईस साहब की नजर। जी जी, सुभान अल्लाह। तरन्नुम से मेरे ख्याल में छोड़े तो लफ्ज़ सुने नहीं, तरन्नुम से ही सुनाइए, कोशिश कीजिए, तरन्नुम वो से तो ही सुनाइए, आहिस्ता आहिस्ता सुनाइए तरन्नुम से। चलिए। मतलब पेश करता हूँ जी अता। रईस साहब, सोना सोना आंगन है और बाम दर खामोश। सोना ये सोना हमारे और मुख्तलिफ बामुदर खामोश। वाह, इंडिया के 68 से पहले की गजल है, जी मगर यहाँ आके अनीता को पसंद आई और वो सुनती थी हर मीटिंग के बाद। सोना सोना आंगन है और बाम दर खामोश, किससे गुफ्तगू कीजे वो जो घर का घर खामोश। क्या बात है, वाह वाह। अरे सोना सोना आंगन है और बाम दर खामोश, सोना सोना आंगन है और बाम दर खामोश, किससे गुफ्तगू कीजे वो जो घर का घर खामोश। फिर देखिए कि नजले की कैफियत हो रही है। शमा की तरह कोई गमगुसार क्या होगा, वाह, शम्म की तरह कोई कोई गमगुसार। गुसार क्या होगा, साथ साथ जलती है रात रात भर खामोश। वाह वाह वाह। साथ साथ जलती है रात रात भर खामोश। मतलब शेर बात पेश कर रहा हूँ, मुलायदा फरमाए तमाम मेरे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, सुन रहे हैं कि कुछ तो मसलहत होगी जो ज़बान नहीं खुलती, कुछ तो मसलहत होगी जो ज़बान नहीं खुलती, वरना तेरी महफिल में हम और इस कदर खामोश। भाई वाह वाह वाह। नवाजी, कुछ तो मसलहत होगी जो ज़बान नहीं खुलती, वरना तेरी महफिल में हम और इस कदर खामोश। और मुलाजा कीजिए इसे तमाम सुने, है सुकूत का आलम कायनात पर तारी, है सुकूत का आलम कायनात पर तारी, जब से हम इधर चुप हैं और वो उधर खामोश। सुभान अल्लाह, सुभान। जी भाई, वाह 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 वाह। बहुत नवाजी, बहुत नवाजी। हमारे साथ मुमताज मुनव्वर पीर भाई मेरे ख्याल में बॉम्बे से सुन रही हैं, उनका भी आदाब आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज साहिबा। जमील साहब हमारे दोस्त कलकत्ते से सुन रहे हैं, जहां जहां से भी सुन रहे हैं, ये मेरे लिए आपका ये इंटरव्यू बहुत बड़ा एहसास बन गया मेरे लिए कि मैं तो तमाम दुनिया पे छा गया। भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उस्मा इरफान मिसेस सागा से आपको सुन रही हैं, आपकी चाहने वाली हैं, बहुत आपको पसंद करती हैं, तारीफ कर रही हैं। और मोहम्मद सद्दाम हुसैन सुन रहे हैं। तो भाई बहुत दूर दूर से बड़े अच्छे अच्छे साथी जमा हो गए।
یہ تو میں غزل پڑھ رہا ہوں، مناسب ہے، اچھی لگی آپ کو؟ اب تک شعر اور ترنم ٹھیک چل رہا ہے میرا؟ بالکل ٹھیک، بالکل ماشاءاللہ. یہ تو صاحب آپ مجھے نہیں، رئیس الوی صاحب کو سنا رہے تھے. تو ندیم احمد صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، دلی جامعہ کے پروفیسر ہیں ندیم بھائی، بہت بہت شکریہ. اور نعمان قیصر صاحب دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. نیاز بھائی بہت بہت شکریہ. تو قبلہ آپ تھک تو نہیں گئے؟ میں یہ غزل پوری تو کر دوں، تھک جی تو جی نہیں گئے، پوری مگر کیجیے. یہ ترنم جو ہے پریشان رہے دیں. اب آپ ہاں شعر پورا کیجیے کہ شہر دل پچھائے دشت غم کے سناٹے، واہ شہر دل پچھائے دشت غم کے سناٹے، کتنی آرزوئیں ہیں سب کی سب مگر خاموش. خاموش، بھائی واہ واہ واہ، بھائی واہ واہ واہ، اتنی آرزوئیں ہیں سب کتنی کی آرزوئیں ہیں. مگر خاموش. آخری شعر ہے جی کہ عطا ہو. کارواں، یہ ملاحظہ کیجیے، آپ کو پسند آئے گا، حالات حاضرہ پر ہے چاہے عطا. کہیں کا بھی، کہ کارواں کو لوٹا ہے کس نے یہ بتائے کون، کارواں کو لوٹا ہے کو لوٹا ہے کس کس نے یہ نے بتایا. بتائے کون، چشمے راہزن حیراں دستے راہ بر خاموش، بھائی سبحان چشمے اللہ. چشمے راہزن حیراں دستے راہ بر خاموش. اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ جی عطا. جور یاراں کے سلسلے نہ بڑھ جائیں، جورہائے یاراں کے سلسلے نہ بڑھ جائیں، اور بھی رہے خاور تم یوں ہی اگر خاموش. بھائی سونا سبحان اللہ. سبحان. سکون آنگن ہے اور بام در خاموش، کس سے گفتگو کیجے وہ جو گھر کا گھر خاموش. بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، نوازش کرم. تو آپ پانی پی لیں ذرا سا کچھ. ہاں جی، پانی. جو ہمارے اس سامعین کو امتحان اچھی لگی ہوگی، یہ نہیں بہت اتفاق سے اچھا. کھل گئی. اور رئیس علی صاحب کی تو یقیناً بہت دعوت سنی ہوگی. جی انیتا جی. غلام علی ہر میٹنگ کے بعد یہ غزل سنتی تھی. ایک اور غزل جس کے ساتھ سنی تھی وہ رامپور میں میشر عنایتی تھے، ہمیشہ انہوں نے رائٹ. سنی ہوگی. ہر مشاہدے میں ہر غزل کے بعد وہ ضرور سنتے. وہ غزل سنتے ہیں. تھوڑی سی بات چیت کی جائے کیونکہ آپ تھک گئے ہیں. تو یہ بتائیے قبلہ. جی جی ہاں پانی پوچھئے. پیجیے، چائے پیجیے، پانی پیجیے. ہاں یہ بتائیے کہ ایسی شاعری جو آپ اتنی زندہ شاعری کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا عشق ضروری ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس ہم بہت تیز کہتے ہیں. ہم نے ابھی پچھلے دنوں ایک وہ نجم الحسن کے پروگرام میں انٹرویو دیا، وہ بھی آدھے گھنٹے کا تھا. اس میں بتایا تھا ہم نے کہ ہم 5 منٹ میں غزل کہتے ہیں. ہم وہ 10 بات، منٹ یہ 5 10 منٹ والی غزل کے لیے سوال منٹ یہ ہے. وہی پڑھتے ہیں، وہی چھپتی ہے. نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے عشق ضروری ہے؟ ایسی غزلوں کے لیے عشق ضروری ہے؟ تو عشق تو بہت نہیں ہے نا. اسی لیے پوچھ رہا ہوں. یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اور اس وقت بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عشق کرنے کا ارادہ ہو تو ہم سے ملنا. واہ. یہ فرق پروین شوق جانے کون کون لوگ تھے اس میں غزل پڑھی تھی ہم نے، اور سب سے ٹاپ پہ رہتے اللہ کے فضل کہ عشق کرنے کا ارادہ ہو تو ہم سے ملنا، تم کو خود سے کبھی ملنا ہو تو ہم سے ملنا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے انڈیا، پاکستان، آسٹریلیا، اس وقت 3 بر اعظم کے لوگ آپ کو سن رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت ہماری بہت اچھی دوست اور سائمہ خان صاحبہ لاہور سے سن رہی ہیں. اور حضور یہ شاہد احمد دہلوی صاحب کی دختر نیک اختر ہیں. سائمہ بہت شکریہ. ہماری ساقی میں غزلیں چھپی ہیں، مگر شاہد احمد دہلوی کے علاوہ مجھے لگتا ہے اس زمانے میں نسیم درانی اس کو سیٹ کر رہے تھے. ان سے تو ہماری کئی غزلیں اس میں چھپی ہیں ساقی میں بہت، مگر پاکستان بیٹھے نعمان رات تھوڑی سی ٹیکنیکل کچھ پرابلم آئی ہے، اور رحمان بیٹری لو ہو گئی. تو اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ ہمارا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، اور دیکھیے اگر خواجہ صاحب واپس آئے تو تھوڑی سی بات آگے بڑھے گی، ورنہ میرے خیال ہم نے ان کو تھکا بھی دیا ہے. شاید بیٹری ڈاؤن ہو گئی یا کیا ہوا. تو میں یہ نیچے سے آواز دیتا ہوں. جی تو حضرت آپ ابھی اس وقت سن رہے ہیں ذل الرحمان خان صاحب کو، جو کہ جن کو ہم سب بہت ہی پیار سے رحمان خاور صاحب کہتے ہیں. رحمان خاور صاحب انڈیا پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں مشہور ہے. اس وقت ٹورانٹو کے ایسٹ میں ایک شہر ہے ایجیکس، وہاں مقیم ہیں، اور ہم لوگوں کی خوش بختی ہے کہ رحمان خاور صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور ان سے ملتے رہتے ہیں ہم لوگ. اور دیکھیے اللہ کرے کہ ان کا سلسلہ واپس ہو جائے. تو جی ہاں، میرے خیال میں رحمان صاحب کے صاحبزادے کو بیٹری ویک ہو گئی ہے، مگر آگے آپ جو فرمائیں آپ جیسی غزلیں آپ سناتے ہیں. جی جیسی غزلیں آپ سناتے ہیں اس میں بیٹری تو ڈاؤن ہونی چاہیے. تو اب آپ تھک بھی چکے ہوں گے، ہمارے پاس 5 منٹ وقت ہے، تو اپنی پسند کی ایک، ہم نے فرمائشیں بہت کر لی، تو اپنی پسند کی ایک غزل سنا دیجئے، اور ترنم میں نہ سنائیے کیونکہ گلا آپ کا تکلیف دے رہا ہے. تو پڑھی وہ ٹھیک پڑھی. جی بہت سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بہت اچھی. ایک نعت کے مجموعے ہیں، تو ایک قطع نعتیہ پڑھ دیں تو وہ جی نعتیہ قطع پڑھ دیجئے. جی ہاں جی ہاں، ضرور ضرور. حق راہ دکھاتی ہے عقیدت ان کی. واہ نعت ہے یہ. جی جی. حق دکھاتی ہے عقیدت کی، منزل سے ملاتی ہے قیادت ان کی. منزل سے ملاتی ہے قیادت ان کی. حاصل ہے مجھے قرب خدا اے خاور، کیا چیز مخصوص محبت ان کی. واہ 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 سبحان اللہ. تو اچھا صاحب، یہ اب وقت ہوا چاہتا ہے، تو یہ کہیے کہ تازہ دم قلمکاروں کے لیے اس کے علاوہ کیا پیغام ہے آپ کا؟ بھائی پڑھیں، وہ زیادہ شاعری پڑھیں بڑے استادوں کی، تاکہ اندازہ ہو کہ کس طرح بزرگ ہمارے شعر کہتے تھے، اور دائرے کے حالات حاضرہ میں موجودہ عہد میں مضامین تو یکسانیت ہوتی ہے، کہنے کا ڈھنگ الگ الگ ہوتا ہے. اس کو کوشش کریں کہ کسی سے ٹکرائے نہیں تو اچھا ہے. اسی صورت سے یہ مطالعہ ضروری. یہ کتابیں میرے ساتھ ہیں، تو کم سے کم اس سے کوئی ایک قطعہ سنا دیا میں نے، تو ایک دوہا سنا دوں اگر اجازت ہو. جی دوہا سنا دیجئے ضرور، کیونکہ وقت ہو گیا.
جی عطا ہو دوہا. دوہا ہے. دوستوں کو بتاتا چلوں کہ نظمیں اور غزلیں اور قطعات کے علاوہ رحمان خاور صاحب دوہا بھی بہت اچھے. بھائی اور میری کتابوں کا یہ آخری کتاب 7ویں ہے, اس کا نام ہی دوہے دوہا رنگ ہے. دوہے وہ ہیں جو اصلی دوہے ہیں, دوہا رنگ وہ ہیں جو عالی جی وغیرہ اس طرح کے زمانے میں چل پڑے تھے. عالی جی کے مجموعے بھی ہیں اور لوگوں نے کہے, وہ دوہے مانے نہیں لوگوں نے. میں نے دوہا رنگ لکھ کے, کیونکہ کہے ہوئے بہت تھے میرے بھی, ان کو شامل کیا اس میں. دوہا رنگ کہہ کے نام کر دیا میں نے. اوریجنل دوہے میں سے ایک دوہا پیش کرتا ہوں. عطا ہو عطا ہو. دوش نہیں آکاش کا آندھی بار اکال, دوش نہیں آکاش کا آندھی بار اکال, دھرتی تیری دین ہے یہ سارے بھونچال. دھرتی, یہ اوریجنل دوہا پڑھا ہوں میں جو خسرو اور کبیر کے. چلیے کبیر آج کا نام آ گیا ایک دوہا یہ کھلا. پھر تھم دوہے کبیر کے انتم میرے گیت, پھر تھم دوہے کبیر کے انتم میرے گیت, میری سانچی بات سن جگ کی جھوٹی ریت. یہ دوہے میں نے اصلی دوہے سنا دیے. اور ایک دوہا رنگ بھی جو ان کی نظر کرتا ہوں, عالی جی اور دل محمد دل اس کے بنیاد رکھنے والے تھے. ویسے یہ غزلیں میں اس دائرے میں لوگوں کی غزلیں بھی ہیں, فلمی گانے بھی ہیں. وہ ندیا کے پار ایک فلم بنی تھی, اس میں تو پوری سارے ایسی دو لائنیں ہیں. مورے راجا وہ لے چل ندیا کے پار, بیچ کی لائنیں یہی ہیں. ایک دوہا آپ کی اجازت سے اور دوستوں کے لیے عطا ہو. جی سنائیں. تیرا سندر مکھڑا دیکھوں اور میں پھر سو جاؤں. تیرا سندر مکھڑا دیکھوں اور پھر میں سو جاؤں, اور پھر ایسا ہو میں تیرے سپنوں میں کھو جاؤں. یہ میں نے نمونے کے طور پر یہ دوسرا دوہا رنگ جسے کہا, جسے لوگ دوہا لکھتے تھے اور اب بھی لکھتے ہیں, لیکن دوہا وہی ہے جو میں نے پہلے دو دوہے سنائے. وہی کبیر کہتے تھے, وہی خسرو, وہی بہاری, اور کون کون لکھتے لوگ بڑے لوگ شاعری کے. بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کو صحت, عمر تو اور پروگرام ختم ہوا, اپنی ٹوپی اوڑھ لوں اس کے مطابق. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے اعزاز بخشا کہ دوستوں سے سنوایا اور ان کو سننے کا موقع ملا مجھے ان سنانے کا. اور آپ کی بہت نوازش ہے. آپ کا یہ پروگرام میرے لیے بہت اعزاز ہے, اور انشاءاللہ میں آپ اگر آئندہ بھی مجھے موقع دیں گے تو میرے دوستوں سے اچھی ملاقات رہے گی اس بہانے. بہت بہت شکریہ دانش صاحب. دوستوں جو سننے والے ہیں, سامعین, ناظرین, ہمارے دوست ساری دنیا سے جو جڑے ہیں, ان کی بھی خوش بختی ہے اور میری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کو سن رہے ہیں. اور بڑی بات ہے یہ کہ رحمان خاور صاحب کو ہم لوگوں نے آج سنا. دوستوں یہ ہمارا پروگرام آوارگی ود دانش ہر ہفتے کی صبح 11:30 بجے ہوتا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم آپ کی ملاقات ایک اور بہت اچھے شاعر سے کروائیں گے, اور ظفر کمالی صاحب اور مزاح کے شاعر ہیں, اور وہ بھی رباعیات بہت اچھی کہتے ہیں.
تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا. پھر ملیں گے اگر خدا لایا. آداب. آداب. اللہ.